The tea is fantastic. یہ جملہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور شاید پچھلے 2 سالوں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جملہ ہے. آپریشن شاید آپ لوگوں کو یاد نہ رہے لیکن یہ جملہ ہر کسی کو یاد تھا. آخر اس کے پیچھے کہانی کیا تھی؟ بہت سے لوگوں نے جو 27 فیبروری والا آپریشن تھا اس کو اپنے انداز سے نریٹ کیا اور کچھ لوگوں نے اس کی کہانیاں بنائی. اگر آپ بھارتی چینلز دیکھتے ہیں تو ان میں آج کل بلکہ پچھلے 2 سالوں سے ابھینندن ورتمان کو ایک ہیرو کی طرح پیش کیا جا رہا ہے. کچھ انٹرنیشنل چینلز بھی اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. حقیقت میں وہ پورا سینیریو کیا تھا، میں آسان الفاظ میں اس سینیریو کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیتا ہوں. جب مودی دوبارہ الیکشن کے لیے کمپین کر رہا تھا تو اس کو کوئی چیز چاہیے تھی جس کی وجہ سے اس کو الیکشن میں وہ ایک بڑھوتری مل جائے، اس کو ہیلپ کر سکے، وہ ایک سینیریو. تو ایسے موقع پہ کوئی سینیریو بنانا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ نیشنل لیول پہ کوئی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تو مودی کے پاس جو پلوامہ اٹیک تھا اس کے بعد اس کے پاس ایک ریزن نہیں تھا کہ وہ الیکشن میں کس بیس پہ آگے کنٹیسٹ کر سکے. تو انہوں نے کیا کیا، ایک فیک قسم کا سرجیکل اسٹرائک جو 1-2 دفعہ وہ پہلے بھی کر چکے، ناکام ہو چکے تھے، دوبارہ انہوں نے کیا. تو پلوامہ اٹیک کے بعد جب انہوں نے یہ ایئر اسٹرائک کیا اور کے پی کے ایک علاقے بالا کوٹ میں ان کے جو فائٹر جیٹس سے مراج وہ داخل ہو گئے اور ان کے بعد انہوں نے یہاں پہ آ کے پے لوڈ گرایا. پے لوڈ اکثر لوگوں کو ابھی تو اس آپریشن کے بعد پتا ہے، لیکن اگر کسی کو نہیں پتا تو جب آپ کے پاس فیول ٹینکس ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھاری ہوتے ہیں، جب آپ ایک واپس جانے کی تیاری کرتے ہیں تو وہ جو اضافی آپ کے پاس وزن ہوتا ہے، پے لوڈ اس کو کہتے ہیں، وہ آپ گرا دیتے ہو. تو وہ بم نہیں ہوتا، وہ کوئی بم نہیں ہوتا، بمباری نہیں ہوتی، وہ جیسا آپ پے لوڈ گرا دیتے ہو. تو انہوں نے اپنا پے لوڈ گرایا وہاں پہ جو بالا کوٹ میں، جو کہ ایک جنگلی علاقہ ہے، وہاں پہ بہت زیادہ درخت ہے، تو درختوں میں انہوں نے پے لوڈ گرایا. وہاں پہ جا کے انہوں نے یہ کلیم کیا کہ بالا کوٹ آپریشن میں جتنے دہشت گرد ملوث تھے 300 کے آس پاس، ان کو ہم نے مار گرایا. حقیقت میں کیا تھا، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ملینز ٹری اور ٹریلینز ٹری ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا جس کا انہوں نے بڑی بری طریقے سے اس کو مسمار کرنے کی کوشش کی اور ہمارے کوئی 30-40 درخت انہوں نے تباہ کر دیے تھے. 40 درخت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اینیمل جو وائلڈ لائف آرگنائزیشنز تھے وہ بھی اٹھ کھڑے ہو گئے، کیونکہ ہمارے کل ملا کے 7 کوے، 3 پرندے اور ساتھ میں 2 مرغیاں بھی شہید ہو گئی تھی. یہ وہ ٹیررسٹ تھے جنہوں نے پلوامہ اٹیک میں حصہ لیا تھا. وہ انٹرنیشنل ایمبیسڈر جب انہوں نے وہاں پہ وزٹ کیا اور انہوں نے ساری چیزیں جب دیکھی، جب پریس کانفرنس کے بعد ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت کے میجر جنرل آصف غفور صاحب تھے، انہوں نے ان کا وزٹ کیا، وزٹ ارینج کرایا، وہاں پہ چلے گئے. خیر یہ ساری چیزیں ہو گئی. اب ایک بڑا ہی انٹرنیشنل پریشر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، پوری قوم کی طرف سے بھی ایک پریشر تھا کہ انڈین جو ایئر فورس ہے انہوں نے ہماری سرحد میں گھس کے ہمارے علاقوں میں آ کے یہاں پہ اپنا پے لوڈ گرایا اور کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ٹیریٹری کے اندر دہشت گردوں کو مارا ہے. تو ایسے موقع پہ اگر ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہوتا ہے تو آپ ایک فرض بنتا ہے کہ آپ ریٹیلیٹ کرو. تو اس کی آپ میرے نالج میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس پہ آپ اگر ریٹیلیٹ کے لیے آپ ان کو چیلنج دو کہ ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہم آپ کو سرپرائز کریں گے. اور میجر جنرل آصف غفور صاحب کے وہ الفاظ بڑے تاریخی تھے کہ وی ول سرپرائز یو. سرپرائز کرنے کے جو ٹائم ہے اور وقت کا تعین وہ ہم لوگ کریں گے. اب ہم نے اپنے آپ کو سرپرائز کرنا ہے. اس کے دوسرے دن 26 فروری کو یہ واقعہ، وہ دوسرے دن 27 فروری کی صبح، جب صبح سورج طلوع ہو گیا اور کافی اندھیرے کی کوئی بات نہیں، چپ آ کے نہیں تھا، تو ایک فارمیشن بنی جس میں حسن صدیقی ایک انہوں نے اپنا ایک بہترین قسم کی جو کارکردگی کی، وہ تو کسی سے ڈکی چپ نہیں ہے. تو فارمیشن کی ڈیوریشن دوران وہ جب گئے یہاں سے ٹارگٹ سلیکٹ ہو گئے. یہ بڑی واضح بات تھی کہ انہوں نے ملٹری بیسز کو ٹارگٹ نہیں بنایا تھا اور ان کی کیا وجوہات تھی وہ بھی انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے بیان کی. وہاں پہ گئے، ہمارے F-17 اور F-16 دونوں قسم کے طیارے وہ دونوں اس آپریشن میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے سلیکٹڈ جو ٹارگٹس تھے وہاں پہ انہوں نے بمباری کر دی. انڈینز ٹیریٹری کے اندر گھس کے وہاں پہ انہوں نے وہ بم گرا دیے. اور وہاں پہ بم گرانے کے بعد جب انڈین ایئر فورس نے پیچھا کیا، پاکستان کی ان جٹ طیاروں کو پکڑنے کی کوشش کی، تو اس دوران ایک پاکستان کا ایک ایئر فورس میں اس کو ایک اہمیت حاصل ہے کہ جب آپ کسی آپریشن کے اندر ہو تو آپ پائلٹ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ اپنے ٹیریٹری میں ہو یا آپ نے لائن کراس کر دی، یعنی آپ دوسرے ملک کے اندر گھس گئے. وہ سارا جو ہوتا ہے وہ گراؤنڈ سے آپ کو بتایا جاتا ہے، ریڈار کے ذریعے بتایا جاتا ہے، ریڈیو کے ذریعے پائلٹ کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کی لوکیشن ابھی کیا ہے، آپ نے ٹارگٹ کیا کرنا ہے، آپ ٹارگٹ پہ پہنچ گئے نہیں پہنچ گئے.
تو ان کا جو رابطہ ہوتا ہے وہ گراؤنڈ کے ساتھ ہوتا ہے. جو نیچے ڈپارٹمنٹ جو گراؤنڈ والے ہوتے ہیں وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں. تو یہ سارا ریڈار کے تھرو ہوتا ہے, ریڈیو کے تھرو ہوتا ہے. تو پاکستان کا ایک طیارہ جو ایئر فورس کا ہوتا ہے وہ ہوا میں ان کے ساتھ سیٹلائٹ کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں آپ ریڈار اور ریڈیو کو ہیک کر سکتے ہو. تو جب ان کی ہماری فارمیشن واپس آ رہی تھی تو تب انڈین ایئر فورس نے ان کا پیچھا کیا, اور ہوا میں ہمارے جو ایک طیارہ آلریڈی پاکستان کے احاطے میں, پاکستان کی ٹریٹری اندر موجود تھا, جب وہ اس لائن آف کنٹرول کے نزدیک آ رہے تھے تو تب ریڈار کے ساتھ انڈین ایئر فورس کا کنیکشن ٹوٹ گیا, جس سے ان کے جو 2 MiG-21 کے طیارے تھے وہ پاکستان کے ٹریٹری میں داخل ہو گئے. دونوں کو فائر لگی, جو پیچھے آپ کی فرمیشن کی انہوں کی فرمیشن بنی ہوئی تھی, جو ایک پراپر ایک سینیریو بنا ہوا تھا, اس میں سے ابھینندن ورتمان کا طیارہ مار گرایا ہم لوگوں نے, دوسرا طیارہ بھی ہم نے مار گرایا, اور وہ انڈین جو ٹریٹری وہاں پہ جا کے گرا, چونکہ انہوں نے بھی لائن آف کنٹرول کراس کر دی تھی. تو یہاں پہ جناب ہمارے پاس ان کے پائلٹ آ گئے. پہلے تو ان کو سمجھ نہیں تھی, جب ان کے انٹرویو دوسری بھی ریلیز ہو گئی. بائی دا وے دیٹ از فینٹاسٹک. اگین پاکستان کی چائے کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. ہم نہیں کر رہے, ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے انڈیا, ان کے پائلٹس یہ بات بڑا چڑھا کے کرتے ہیں. خیر, جب وہ آ گئے پاکستان کے ٹریٹری کے اندر تو ان کو پکڑ لیا گیا. ہمارے جو فوجی جوان تھے انہوں نے پکڑ کے ان کو پہلے CMH لے کے گئے. سارا واقعہ جو ہے وہ تو سوشل میڈیا پہ موجود ہے آلریڈی. اس میں جو مین چیزیں جس کو لوگ غلط نریٹ کر رہے ہیں, سب سے پہلی چیز کہ یہاں پہ آ کے لوگ کہتے ہیں کہ فورسفلی ہم نے ابھینندن ورتمان سے کچھ باتیں اگلوائی ہیں, لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے. پاکستان کی ایئر فورس, پاکستان کے جتنے بھی آرم فورسز ادارے ہیں, جتنے ڈسپلن کے ساتھ انہوں نے سارے آپریشن کو ڈیل کیا, اس کے بعد جو آپ کے پرزنرز آف وار ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے ان کو آپ ڈیل کرتے ہو, کس طریقے سے آپ ان کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہو, یہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ ہم نے ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا, کس طریقے سے ان کی ٹریٹمنٹ کی گئی, اور اس کے بعد ہم نے کس طریقے سے ان کی مہمان نوازی کی, اور بعد میں ہم نے کس طریقے سے ان کو ایک امن کا پیغام کے طور پہ ہم نے انڈیا کو واپس بھیجا. لیکن دوسری جانب انڈین جو چینلز تھے وہاں پہ ارنب گوسوامی جیسے, آپ اس کو اینکرز نہیں کہہ سکتے, ان کو ٹی وی چینلز نہیں کہہ سکتے, وہ خود ہی اپنے میڈیا پہ برس پڑے, خود ہی اپنے ایئر فورس پہ برس پڑے. انہوں نے یہی رونا دھویا کہ ہم نے فرانس سے رفیل طیارے ابھی تک نہیں خریدے, ورنہ ہم پاکستان کے جٹ طیاروں کا مقابلہ کر پاتے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس یہ طیارے خراب پڑے, MiG-21 خراب پڑے, پرانے جو روس سے انہوں نے لیے تھے وہ خراب پڑے ہوئے, تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. خیر, بات طیاروں کی نہیں ہوتی, بات طیارے چلانے والوں کی بھی ہوتی ہے. اور ہمارے پاس جیسے حسن صدیقی جیسے ستارے اور ہیروز اگر موجود ہیں, اور باقی ہماری اتنے بھی اسکواڈرن لیڈرز اس میں شامل تھے, باقی پائلٹ جتنے شامل تھے, ان جیسے پائلٹس کا ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ اگر ان کو ٹارگٹ دیا جائے, ہمیں پتہ تھا کہ ہم نے کہاں پہ ٹارگٹ کرنا ہے, کس علاقے میں جا کے ٹارگٹ کرنا ہے, اور کتنی دیر تک وہاں پہ رہنا ہے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہو, سب سے بڑی بات کہ آپ چیلنج کر لیتے ہو کہ ہم نے آنا ہے اور گھس کے ماریں گے. یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ ان کو بتا دیتے ہو کہ ہم آئیں گے اور گھس کے ماریں گے اور واپس آئیں گے, اور اگر آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ کو بھی گھس کے ماریں گے. ہم گئے, ہم نے مارا, ہم نے گھس کے وہاں پہ اپنے ٹارگٹس پہ بمباری کی, واپس آئے, اور جب انہوں نے آنے کی کوشش کی تو ہم نے پھر ان کو گھس کے مار گرایا ہے. تو یہ چیز تھی پورے سینیریو کا جو ایک واقعہ تھا. 27 فروری یاد کیا جاتا ہے ہمارے ایئر فورس کا ایک وہ تاریخی دن کہ پاکستان ایئر فورس کسی سے کم نہیں ہے. شاید ہمارے پاس وسائل کم ہیں, لیکن ہم کسی سے کم نہیں ہیں, اور یہ ہم نے ثابت کیا تھا 27 فروری کو. پاکستان کے جتنے بھی وہ لوگ, ایک میرا میسج ہوگا پاکستانی عوام کو کہ جو بھی ہو پاکستان کے اندر جو بھی حالات ہوں, ہمیں ہمیشہ اپنے اداروں کے ساتھ, پاکستان آرمی کے ساتھ, پاکستان ایئر فورس کے ساتھ, اور پاکستان کے جتنے بھی وہ ادارے ہیں جو اس وقت پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, ان کے ساتھ کڑا رہنا چاہیے. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.